حضرت پیر صاحب جب 2011 میں تشریف لائے تھے اپریل کے مہینے میں، تو حضرت نے دفتر اہتمام میں بجا طور پر کہا تھا کہ میں اب تک دنیا کے 55 ملکوں میں جا چکا ہوں، جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی ایک ضلع کو بلکہ لکھنؤ کو چن لو، اگر تمہارے فضلاء زیادہ ہوئے ہمارے فضلاء کم ہوئے تو ہم یہ کہیں گے کہ ندوہ جو ہے وہ جامعیت میں دارالعلوم دیوبند سے زیادہ، نہ ہوئے دارالعلوم دیوبند کے فضلاء وہاں زیادہ تو ہم اپنی ناک کٹوا لیں گے۔ حضرت نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ہم اس ملک میں بھی گئے ہیں جہاں برف کی ٹرے، برف کی فیکٹریاں، برف کے دروازے، برف کی کھڑکیاں، وہاں بھی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کام کر رہے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند ماشاءاللہ اس سرۂ امتیاز میں جگہ لے چکا ہے، اور جب 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، یعنی وہی امریکہ میں جو بمباری ہوئی تھی، تو اس موقع پر یہاں جرمنی کا ایک نامہ نگار آیا تھا، اس نے سابق محسن صاحب مرحوم سے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا ہیں؟ اس نے کہا ہم تو چٹائی پر بیٹھنے والے، کہیں کہ آپ چٹائی پر بیٹھنے والے نہیں، دوسری دنیا سے پوچھو کہ آپ لوگوں کے اندر کتنا دم ہے اور کتنی طاقت ہے دارالعلوم۔ اس نے یہ بات کہی کہ اس وقت اخباروں میں آیا۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، دارالعلوم دیوبند نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے دنیا والوں سے لوہا منوایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا کوئی آدمی نہ شہرت کا طالب ہے، نہ شہرت کے لیے اس نے کبھی کوئی کام کیا ہے، اور نہ الحمدللہ جمہور سے اور جماعت سے الگ ہوا۔ ید اللہ علی الجماعت ہماری جماعت کا وظیفہ، اور اس کا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، مونوگراف ہے، جیسے دارالعلوم دیوبند نے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو یہ تو ہمارا فلسفہ دین میں شامل ہے، اسی لیے جماعت کو پکڑنا چاہیے، بالکل الگ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا فإن الشیطان مع الفضل، شیطان علیحدگی کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں دو اگر ہو جائیں تو ان سے وہ تھوڑا بھاگتا ہے۔